حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ کنٹینیو رکھتے ہیں. ایک تو وہ آپ جو بات کر رہے تھے اس سے میں ہٹ کے پوچھنے لگی زید صاحب, ایک تو ہم جو ہے نا نٹی گریٹیز جو ہے نا چھوٹی چیزوں میں بڑی پکچر کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم سوچتے ہیں کہ شو لیس آپ کی صحیح ٹائٹ ہے کہ نہیں, اگر نہیں ہے تو اللہ میں ناراض ہو جائے گا. اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ دیکھیے یہ سارا ذہن جو ہے غلام قوموں کی ذہنیت ایسے ہی ہوتی ہے. ایک علامہ اقبال نے اس پر بڑا طنز کیا تھا اپنی شاعری میں کہ ترکی سے ایک آزاد مجاہد علامہ اقبال سے ملنے آیا جی, اور علامہ اقبال اس کو لے کے ایک مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. صحیح. اور مسجد میں امام نے بہت لمبے لمبے سجدے کیے. صحیح. تو علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی اس کے بعد کہ وہ ترک مجاہد علامہ اقبال سے پوچھتا ہے کہ تمہارے امام جو ہے اتنے طویل سجدہ کیوں ہیں, اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں. تو اقبال نے کہا میں نے ان کو جواب یہ دیا ہے کہ ہم بیچارے غلام قوم کے امام ہیں, ہمیں دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, غلاموں میں کسی قوم کو کوئی کام نہیں ہوتا, ہمارا ذہن بھی غلام ہے, جسم بھی غلام ہے. جو ترک مردان خداگاہ خدا مست جو آزاد قوم ہیں ان کو دنیا میں بہت کام کرنے ہوتے ہیں. وہ چھوٹے موٹے مسائل میں جھگڑوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے, وہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو نہیں چھیڑتے اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. اقبال نے پوری پوئم لکھی ہے اس کے اوپر جی, اور اس پر وہ ان کا طنز کہ قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ ہند کے انہوں نے ان اماموں کی بات کی تھی جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کو قبول کر لیا تھا. صحیح ہے. لیکن بہت سے علماء کہ جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا اور اس کے بعد علم بغاوت بلند کیا اور مسلمانوں کو بیدار کیا اور قائد اعظم کا ساتھ دیا اور علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کو اون کیا, ان کو تو وہ کمپیرزن کرتے ہیں مردان خداگاہ خدا مست ہے ان مردوں سے کہ جو آزاد مرد ہیں. ہاں. تو ہمارے پاس بنیادی طور پر جیسے بات ہم نے عرض کی نا کہ پاکستان تو ہم نے 23 مارچ کو جو ہم نے فیصلہ ہمارے بڑوں نے کیا اس کی بشارت اقبال ہمیں دے چکے تھے. ہمارے بڑوں نے اپنی تقدیر خود لکھنے کا فیصلہ 23 مارچ کو آج کے دن کیا تھا 1940 میں, اور اس فیصلے کو اللہ کی منظوری حاصل ہوئی تھی جس کی دلیل ہمیں 14 اگست 7 سال بعد ملی. بالکل جی. دیکھیے اقبال جسے کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے مومن بندے ہوگے تو تمہاری تدبیر تمہاری تقدیر بن جائے گی, یعنی تمہاری پلاننگ تمہاری ڈیسٹینی بنے گی. بالکل. تو ہم نے پلان کیا 1940 کو 23 مارچ, وہ ہماری ڈیسٹینی بن گئی 14 اگست 1947 کو. قائد اعظم انتقال کر گئے, فوج بہت زیادہ عرصہ اس کی بات نہیں رہے. زید صاحب جو آپ بات کر رہے ہو سلیوری کی, فائن آئی اگری, اس وقت تو آپ نئے نئے اپنے آپ کو آزاد کرائے تھے, پہلے انگریز سے پھر ہندو ڈومینیشن سے. اب تو ہم ماشاءاللہ اتنے سال 60+ ہونے والے ہیں, اب کو تو کوئی سلیوری نہیں ہے, آزادی ملے ہوئے کافی سال ہو گئے, اب بھی تھاٹ پروسیس کیوں سلیو ہے؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہمیں سیاسی طور پر ہم نے خطہ زمین تو حاصل کیا ہے, ہم ذہنی طور پر ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے, اور یہی ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے. اس قوم کو صحیح معنوں میں آزادی اس وقت ملے گی جب ہماری ذہن اور فکر آزاد ہوگی. ہمارا جوڈیشل سسٹم اٹھا کے دیکھیے, انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو ابھی تک ہم چلا رہے ہیں. ہمارا پولیس ایکٹ بھی 1860 کا بنا ہوا ہے جس پہ یہ پولیس کام کر رہی ہے. جب آپ نے مجھے جب ہم بات کر رہے تھے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے, آپ نے کہا آبجیکٹ ریولوشن, آبجیکٹیو ریزولوشن ہم نے ٹھیک ہے, آبجیکٹیو ریولوشن جب ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ اس پہ قرآن اینڈ سنہ اینڈ تھنگز ول بی بیسڈ آن دیٹ, تو پھر یہ انگریز والے قانون چینج کیوں نہیں ہوئے تھے اس وقت؟ جی یہی بات, یہ تو اس وقت کے لیڈران شوڈ ہیو میڈ شیور دیٹ جو لاز چینج ہوئے ہیں وہ پھر انفورس بھی ہوتے آئے ہیں. انگریز کے بنائے ہوئے لا یا جو بھی تھے گائیڈنس کے لیے ٹھیک ہے, آئی ایگری, فائن, بٹ اس کے بعد ان کو ہمارے سسٹم سے آؤٹ کیوں نہیں کر دیا گیا؟ دیکھیے یہی تو وہ تاریخی ظلم ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے ساتھ کیا اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا. کہ ہم نے قائد اعظم نے بھی جو آخری تقریر اپنی کی ہے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر, اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا, اور قائد اعظم نے کہا کہ اب دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہے جس کی بنیاد ربا اور بینکنگ سسٹم پر ہے, وہ دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے گیا ہے, اور دنیا کے پاس بھی اب کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسلامک ماڈل آف سوشل جسٹس اور اکانومی کی طرف موو کرے. اور ہم بھی اسٹیٹ بینک کا بھی یہی کام ہے کہ ہمیں وہ ماڈل بنا کے دے. بالکل بنا تو نہیں, لیکن کچھ نہیں بنا. قائد اعظم کا انتقال ہو گیا, اور بعد کے آنے والے لوگ جن کے ہاتھ میں ہم نے عرض کیا نا کہ جو اشرافیہ تھا, مسلمانوں کی پڑھی لکھی لوگ قوم تھے, وہ سروائیول میں لگ گئے, اور جن لوگوں کے ہاتھ حکومت آئی وہ انگریزوں کے غلام تھے ذہنی طور پر. وہ لوگ جن کو یہاں انگریزوں نے زمینیں دی تھیں, جاگیردار, وڈیرے, فیوڈل لینڈ لارڈز, وہ جن کی ہولڈنگز تھی, جو فوج کے اندر اس وقت حکمران تھے, جن کو انگریزوں نے تربیت دی ہوئی تھی. تو وہ حالات تو ابھی بھی ہیں, چونکہ وہ آرمی جو ہمارے پاس لیڈرشپ آئی تھی انگریزوں کی تربیت یافتہ فوج تھی.
تو اس میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا, چاہے سیاسی حکمران آئے یا فوجی حکمران آئے, وہ بنیادی طور پر ذہنی طور پر انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے. انگریزی لباس ان کا ایک ڈگنیٹی اور آنر کی نشانی تھی. خالد طارق اور ٹیپو سے ان کو شرم آتی تھی, مینٹگومری اور چرچل کے وہ غلام تھے. سو اب یہ ایشوز آج تک قائم ہیں. ہماری اسی وجہ سے ہم نے غلطیاں جو کی, 71 میں ہماری آئیڈیالوجی کمزور ہوئی, ہمارا بازو ہی ٹوٹ گیا. ہم نے سبق نہیں سیکھا. ہمارے اندر پیٹریوٹزم, آئیڈیالوجی, محبت اور پیار کے جذبات بھڑک رہے ہیں, لیکن قیادت ہمارے پاس ہمیشہ, جو سسٹم اتنا کرپٹ ہے, بھئی آپ جتنا مرضی اچھے انسان, اچھے جج کیوں نہ ہو, اس جوڈیشل سسٹم میں تو انصاف نہیں ہے. جہاں قتل کے مقدمات 20-20 سال چلیں اور آدمی بے گناہ ثابت ہو, رہا کر دیا جائے, اور جہاں زمینوں کے جائیدادوں کے مسئلے 3 نسلوں میں چلتے ہوں, وہ نظام تو گل سڑ گیا ہے, انصاف نہیں دے رہا نا. کب ختم کرے گا؟ اینڈ سڈنلی ابھی لیٹلی 1-2 سالوں میں جو یہ اسلامک بینکنگ ری انٹروڈیوس ہوتی جا رہی ہے, اور آپ بات کر رہے تھے کنفیوژن کی, تو دیر از میسو کنفیوژن ناؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے پھر جو ہم انٹرسٹ لے رہے تھے یا ہم نے بینکوں میں پیسہ رکھا تھا وہ اب سڈنلی کیا حرام ہے, وی بین یوزنگ دیٹ منی. دیکھیے بات بینکوں کے پیسے کی نہیں ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی حرام ہے, ہمارا اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم بھی حرام ہے. مطلب وی لیو ان اے حرام سسٹم, وی لیو ان اے سسٹم جو ویسٹ میں کولیپس کر رہا ہے. بالکل, یعنی ان کا بینکنگ سسٹم ویسٹ میں کولیپس کر رہا ہے, ہم اس کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. بیکاز ناٹ ورکیبل, بیکاز ناٹ ورکیبل. بالکل. اور اس کو تھاٹ کو ہولڈ کر لیں زید صاحب, جلدی سے بریک ہے, ویل بی رائٹ بیک.